अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साइड ट्रैक इमरान सीरीज़ नावल बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कार तेज़ी से पोलैंड दारुल हुकूमत की सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर सोबर्स था, जबकि साइड सीट पर किर्सिया मौजूद थी। वो दोनों कई रोज़ हुए वापस आ चुके थे। डॉक्टर तहसीन की कोठी में मौजूद इसकी बेवा बहन और मुलाजिम को हलाक करके वो वापस अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचे और फिर विक्की को हलाक करके वो टैक्सी के ज़रिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पहले से ही काफिरिस्तान की रेगुलर फ़्लाइट में वो बुकिंग करा चुके थे। पाकिस्तान से वो काफिरिस्तान पहुंच गए और काफिरिस्तान से वो इत्मीनान से पोलैंड आ गए थे। फार्मूला इन्होंने चीफ तक पहुंचा दिया था और इस कामयाबी पर चीफ की तरफ से मिलने वाली छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे कि चीफ की कॉल आ गई और इन्हें ऑफिस बुला लिया गया। इस वक्त वो ऑफिस ही जा रहे थे। मेरा ख्याल है कि कोई नया केस चीफ ने हमारे लिए मुंतखब कर लिया है। जाहिर है अब हम सरकारी एजेंसी वॉन के सुपर सेक्शन में शामिल हैं, तो मिशन तो मिलते ही रहेंगे। सोबर्स ने मुस्कुराते हुए कहा तो क्रिस्टियन ने इस बात में सर हिला दिया। तुम ज़रूरत से ज़्यादा खामोश हो, इसकी वजह? चंद लम्हों बाद सोबर्स ने क्रिस्टियन की तरफ देखते हुए कहा, मैं आइंदा मिशन के बारे में सोच रही हूँ। क्रिस्टियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब तक मिशन के बारे में मालूमात न मिल जाएं, तुम क्या सोच सकती हो? सोबर्स ने हैरत भरे लहजे में कहा। सोचने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, क्रिस्टियन ने कहा। तो फिर असल बात बता दो कि तुम क्या सोच रही हो। मैं सोच रही थी कि क्या हमारी ज़िंदगी इसी तरह लड़ते भिड़ते और लोगों को हलाक करते गुजर जाएगी। ये कैसी ज़िंदगी है, हर वक्त रिस्क। क्रिस्टियन ने कहा, तो तुम चाहती हो कि तुम्हारे 4-5 बच्चे हों और तुम खालिस्तान घरेलू खातून बन जाओ? सोबर्स ने कहा, अरे नहीं, ये बात नहीं है। जिस टाइप की लाइफ हम गुजार रहे हैं और गुजारेंगे, इसमें बच्चों की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसमें चैन और सुकून तो होना चाहिए। अब देखो, एक हफ्ते पहले हम पाकिस्तान में मिशन मुकम्मल करके आए हैं और अब नया मिशन सामने आ रहा है। क्रिस्टिया ने कहा, मैं तुमसे उलट अंदाज में सोचता हूँ। मैं फारिग रह कर बोर हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ हर वक्त काम में मसरूफ़ रहूँ। सोबर्स ने कहा, ठीक है, तुम सुपर एजेंट बन गए हो, अब तुमने ऐसे ही सोचना है। क्रिस्टिया ने मुंह बनाते हुए कहा तो सोबर्स बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद वो दोनों चीफ के खुसूसी ऑफिस में दाखिल हो रहे थे। आओ बैठो, उधेड़ उमर चीफ ने कहा तो वो दोनों मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। तुम्हें 1 माह की छुट्टी दी गई थी, लेकिन 1 हफ्ते बाद ही कॉल कर लिया गया। तुम डिस्टर्ब तो नहीं हुए? चीफ, हमें बेकार रहकर बड़ी कोफ्त होती है। हम तो चाहते हैं कि मुसलसल काम में मसरूफ़ रहें। सोबर्स ने जवाब दिया, जबकि क्रिस्टिया खामोश बैठी रही। तुम्हें पाकेशिया में 2 बार काम करना पड़ा है। एक बार तुम वर्किंग नोटिस ले आए थे और दोबारा तुमने फार्मूला हासिल कर लिया। और तुमने जो तफसीली रिपोर्ट दी है, इसे पढ़कर मुझे महसूस हुआ है कि तुम दोनों ना सिर्फ ज़हीन हो बल्कि खुशकिस्मती भी तुम्हारे साथ साथ रहती है। जैसे अचानक तुम्हें डॉक्टर तहसीन की बहन से फार्मूला मिल गया था। ये वाकई खुशकिस्मती थी चीफ। आदमी हिम्मत ना हारे तो खुशकिस्मती साथ रहती है, सोबर्स ने कहा तो चीफ ने इस्बात में सर हिला दिया। चीफ, नया मिशन क्या है? नया मिशन भी साबका मिशन से मुताल्लिक़ है, चीफ ने कहा तो सोबर्स और क्रिस्टिया दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। क्या इस AW रेस के फार्मूले के बारे में? क्या फार्मूला अधूरा है या दुरुस्त नहीं है? फार्मूला मुकम्मल भी है और दुरुस्त भी है। हमारे साइंसदानों ने इसका तज्जिया किया है और वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इन्हें इंतहाई ताकतवर रेस तैयार करने के लिए अभी इस पर काम करना पड़ेगा। डॉक्टर अहमद के वर्किंग नोट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, वो भी हमारे साइंसदानों की मदद करेंगे। लेकिन इसके बावजूद इस कदर ताकतवर रेस के वो साहिलों के साथ विनाइन की इंतहाई सख्त और ठोस चट्टानों को तोड़ फोड़ कर रख दे। इस पर काम करना होगा और इसमें 2 माह लग जाएंगे। तो फिर क्या हुआ चीफ, 2 माह लगे या 3 माह, अब तो फार्मूला भी हमारे पास है और किसी को इल्म नहीं है कि ये फार्मूला कौन ले गया है। हमारा राब्ता डॉक्टर तहसीन की बहन से अचानक हुआ और अचानक ही मालूम हुआ कि फार्मूला भी वहाँ मौजूद है। वो बेहद लालची औरत थी। इसने लालच किया, जिसके नतीजे में वो दौलत भी ना हासिल कर सकी और अपनी जान भी गंवा बैठी। तुम्हारी यही गलती दूर करने के लिए तो मैंने तुम्हें कॉल किया है। कैसी गलती चीफ? मुझे पाकेशिया से हतमी इत्तला मिली है कि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस को ये मालूमात मिल चुकी हैं कि तुम दोनों ने खुसूसी मेकअप किए और ड्राइवर का भी मेकअप करके तुम तीनों
ڈاکٹر تحسین کی رہائش گاہ پر گئے، وہاں سے فارمولہ اڑایا۔ ڈاکٹر تحسین کی بہن اور اس کے ملازم کو ہلاک کر کے تم پہلے ایئرپورٹ پر گئے، وہاں تم نے نئے میک اپ اور کاغذات کے ذریعے کافرستان کے لیے بکنگ کرائی، اور پھر تم اس مقامی ڈرائیور سمیت واپس آ گئے، وہاں تم نے اس ڈرائیور کو ہلاک کر دیا، اور پھر وہاں سے پیدل چل کر ٹیکسی اسٹینڈ پہنچے، پھر وہاں سے ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے ریگولر فلائٹ کے ذریعے کافرستان چلے گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے چیف کہ اس قدر تفصیل سے انہیں معلومات ہوں؟ اگر انہیں معمولی سی بھی معلومات مل جاتی تو لامحالہ وہ حرکت میں آ جاتے، لیکن وہ حرکت میں نہیں آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہو سکا، اور ہم اصل چہروں میں تو صرف رہائش گاہ پر رہے ہیں، یا پھر انڈسٹریل اسٹیٹ میں ہم نے ریڈ کیا، اور پھر واپس آ کر ہم نے نئے کاغذات کے لحاظ سے میک اپ کیا۔ سوبرز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کارل نے پاکیشا سے کال کی ہے، پاکیشا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے خطرناک ایجنٹ عمران کا شاگرد جس کا نام ٹائیگر ہے، انڈر ورلڈ میں کام کرتا ہے، وہ آ کر کارل سے ملا، اور اس نے یہ تمام باتیں اسے بتا کر اس سے کنفرم کیا کہ انہیں معلومات مل گئی ہیں کہ سوبرز اور کرسیا نے کلارک اور لارا کے روپ میں یہ ساری کارروائی کی ہے۔ کارل سے وہ کنفرم کرنا چاہتا تھا، کارل نے اپنے تحفظ کے لیے اسے کنفرم کر دیا، لیکن ٹائیگر کی دھمکیوں کے باوجود اس نے مجھے نہ صرف اطلاع کر دی بلکہ ٹائیگر اور اس کے درمیان ہونے والی بات چیت کا ٹیپ بھی سنوا دیا۔ میں تمہیں سنواتا ہوں، چیف نے کہا، اور پھر اس نے میز کی دراز کھول کر ایک چھوٹا سا ریکارڈر پلیئر نکالا اور اس کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد کارل کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں کارل کی آواز کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ پھر دوسری آواز سنائی دی جسے کارل ٹائیگر کہہ کر پکار رہا تھا، اور پھر ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت وہ بیٹھے سنتے رہے۔ ان دونوں کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے اور چہرے پر سختی کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گفتگو ختم ہو گئی تو چیف نے ہاتھ بڑھا کر ریکارڈر آف کر دیا۔ حیرت انگیز باس، انتہائی حیرت انگیز۔ یہ ٹیپ سن کر مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائیگر نامی آدمی کوئی نجومی ہے جس نے کسی پراسرار علم سے نہ صرف سب کچھ معلوم کر لیا ہے بلکہ درست معلوم کر لیا ہے۔ سوبرز نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، مجھے خود بھی بے حد حیرت ہوئی تھی، اس لیے میں نے اپنے طور پر ایکریمیا، گریٹ لینڈ اور دوسرے بڑے ممالک سے جب پاکیشا سیکرٹ سروس کے بارے میں معلوم کیا تو مجھے اب ان کے معلومات حاصل کرنے پر کوئی حیرت باقی نہیں رہی، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ انتہائی تیزی سے کام کرتے ہیں اور ہر وہ بات کسی نہ کسی انداز میں معلوم کر لیتے ہیں جنہیں ان سے چھپایا جاتا ہے۔ چیف نے کہا، تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم دوبارہ جا کر اس پاکیشا سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر دیں؟ نہیں، وہ لوگ اب خود یہاں آئیں گے فارمولہ واپس حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے معلومات حاصل کی ہیں، ان سے بھی پتہ چلا ہے کہ اگر پاکیشا سیکرٹ سروس کے چیف نے اس فارمولے کو اہمیت دی تو وہ ٹیم کو یہاں بھیجے گا، ورنہ نہیں۔ البتہ عمران فری لانسر آدمی ہے، وہ بعض اوقات خود ہی اپنے ذاتی ساتھیوں کے ساتھ مشن مکمل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، اس لیے وہاں کارل نے ایک خصوصی آدمی کو عمران کی مشینی نگرانی پر مامور کر دیا ہے۔ جیسے ہی پاکیشا سے عمران نکلے گا ہمیں اطلاع مل جائے گی۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ سوبرز نے ایک بار پھر کہا، عمران اور پاکیشا سیکرٹ سروس کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ صرف اپنے ٹارگٹ پر کام کرتے ہیں، ادھر ادھر وقت ضائع نہیں کرتے، اس لیے وہ تمہارے پیچھے آنے کے بجائے اس فارمولے کے پیچھے آئیں گے، اور گو سوائے میرے اور پولینڈ کے چیف سیکریٹری کے اور کسی کو معلوم نہیں کہ فارمولہ کس لیبارٹری میں ہے، اس لیے لا محالہ وہ میرے پیچھے پڑیں گے۔ چنانچہ میں آج سے انڈر گراؤنڈ ہو رہا ہوں، البتہ تم دونوں اگر ان کا خاتمہ کرنا چاہو تو تمہیں اس کی اجازت ہوگی۔ سپر سیکشن آسانی سے یہ کام کر سکتا ہے اور تم سپر سیکشن کو استعمال کر سکتے ہو۔ تو پھر اتنا بتا دیں چیف کہ یہ لیبارٹری کس علاقے میں واقع ہے تاکہ ہم ساتھ ساتھ اس لیبارٹری کی حفاظت کے بارے میں بھی کام کرتے رہیں۔ ہاں، علاقہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیبارٹری کو ہائیڈ لیبارٹری کہا جاتا ہے اور یہ دارالحکومت کے شمال میں تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع خشک اور بنجر پہاڑی علاقے ڈانا میں انڈر گراؤنڈ ہے۔ وہاں ایئر فورس کا ایک پوائنٹ بھی ہے اور فوجی چھاونی بھی، وہاں معدنیات خاصی مقدار میں ملتی ہیں، اس لیے ڈانا کا چھوٹا سا شہر بھی موجود ہے۔ چیف نے کہا، بس کافی ہے چیف، کرسیا کو میں وہاں سیکشن کے کچھ لوگوں کے ساتھ بھجوا دوں گا اور میں خود سیکشن کے ساتھ یہاں ان کی چیکنگ کرتا رہوں گا۔ اگر ہمیں پاکیشا سے ان لوگوں کی روانگی کی اطلاع ملی تب زیادہ اچھا ہوگا، ورنہ ہم بہرحال چوکنا رہیں گے۔ سوبرز نے کہا تو چیف نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر سوبرز اور کرسیا دونوں اٹھے، انہوں نے سلام کیا اور پھر کمرے سے باہر نکل آئے۔ میں دارالحکومت میں ہی رہوں گی، تم جا کر رہنا اس خشک اور بنجر علاقے میں، کرسیا نے آفس سے باہر آتے ہی بگڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ چلو، ہم سیکشن کے افراد کو وہاں بھجوا دیں گے،
फ्रेड की सरबराही में सोबर्स ने कहा तो क्रिसिया के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई। इमरान अपने फ्लैट में मौजूद था। टाइगर इससे मिलकर और इसे सारी तफसीलात बता कर गया था और इमरान ने टाइगर को बेहद शाबाश दी थी, क्योंकि एक लिहाज से टाइगर ने अपनी मेहनत से खुफिया मामलात को तश बाम कर दिया था और मनतकी लिहाज से ये बात सामने आ गई थी कि यूरोपीय मुल्क पोलैंड की सरकारी तंजीम वॉन के 2 एजेंट सोबर्स और क्रिसिया पाकेशिया आए और फार्मूला लेकर वापस चले गए। अलबत्ता इन्होंने यहाँ कत्ल गारत काफ़ी की है, लेकिन इमरान के जहर में असल बात इस फार्मूले की अहमियत थी। ये ऐसा फार्मूला नहीं था कि अगर वापस ना आता तो पाकेशिया की सलामती खतरे में पड़ जाती। ये दुरुस्त था कि फार्मूला पाकेशिया की मिल्कियत था और इसे सरेआम चोरी किया गया था, लेकिन इमरान इस फार्मूले के लिए टीम नहीं ले जाना चाहता था। अचानक इसके जहन में ख्याल आया तो इसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बज़बान खुद बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में रिसीवर उठाकर कहा। मैं बात कराता हूँ सर, होल्ड करें। दूसरी तरफ से मदबाना लहजे में कहा गया। सुल्तान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। कितनी बार समझाया है आपको कि सुल्तान बोला नहीं करते, फरमाया करते हैं, हुक्म सादिर किया करते हैं। आप बोलने की बजाय फरमाया करें। अच्छा, आइंदा ख्याल रखूँगा। दूसरी तरफ से बड़े मासूम से लहजे में कहा गया तो इमरान बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। शुक्रिया, मेरे लिए यही बात बड़े फ़ख्र की है कि सुल्तान भी मेरी बात मान लेते हैं। बहरहाल आपको ये तो मालूम होगा कि पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अहमद को इनकी लिबर्टी में हलाक कर दिया गया है। लिबर्टी तबाह कर दी गई है और फिर इसका ख़ास फार्मूला भी उड़ा लिया गया है। क्या कह रहे हो? कब हुआ है ऐसा और किसने किया है? मुझे तो मालूम नहीं है। सर सुल्तान ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान ने इन्हें ना सिर्फ वाक़यात की पूरी तफसील बता दी, बल्कि इस फार्मूले के बारे में भी तफसील बता दी। ओह, ये तो हमारी मईशत के लिए इंतहाई अहम फार्मूला है। पाकिस्तान के पास बेहद वसी साहिल हैं। इन चट्टानों की वजह से हम डीप सी बंदरगाहें नहीं बना सकते। अगर ये चट्टानें तोड़ी जाएं तो पाकिस्तान की तरक्की के दरवाजे खुल जाएंगे। आपकी बात ठीक है। फार्मूला भी पाकिस्तान की मिल्कियत है जिसे चोरी किया गया है, लेकिन बहरहाल इसका पाकिस्तान की सलामती से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को हरकत में लाने का कोई जवाज़ नहीं बनता। अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि आप पोलैंड के चीफ सेक्रेटरी से बात करें और इन्हें कहें कि वो फार्मूला वापस कर दें। इस पर जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो इन्हें भी ये रेस टेक्नोलॉजी फराहम कर दी जाएगी। पोलैंड के चीफ सेक्रेटरी बेंसन मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। वो 4-5 माह पहले एक कार एक्सीडेंट में वफात पा चुके हैं और पोलैंड के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी जेम्स है। वो बददिमाग आदमी है, इसलिए मैं बहुत कम इनसे बात करता हूँ। सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा। आप इनसे डट कर बात करें। इन्होंने हमारा फार्मूला चोरी कराया है, हमारे साइंसदान और बेगुनाह लोगों को हलाक कराया है। अगर इन्होंने अकड़पन दिखाई तो फिर पोलैंड AW रेस का फार्मूला ही वापस नहीं करेगा, बल्कि ऐसी तबाही का शिकार होगा कि कई सालों तक रोता रहेगा। अगर तुम इसरार करते हो तो मैं बात कर लेता हूँ। आप बात करें, यह मेरी दरख्वास्त है। इमरान ने कहा। तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं फ़्लैट में मौजूद हूँ। ठीक है, मैं बात करके तुम्हें ख़ुद कॉल करता हूँ, सर सुल्तान ने कहा और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। इसके चेहरे पर अभी तक गुस्से के तासुरात मौजूद थे, क्योंकि इसने पहली बार सर सुल्तान जैसे आदमी को जेम्स से बात करने से हिचकिचाते हुए देखा था। इसका मतलब था कि जेम्स वाकई इंतहाई बददिमाग आदमी है, वरना सर सुल्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया के बड़े अफसरान से इंतहाई दोस्ताना हैं और सर सुल्तान की कदर इमरान ने हर मुल्क के बड़े अफसर के दिल में देखी है। इसने सर सुल्तान पर दबाव डालकर इन्हें बात करने के लिए आमादा तो कर लिया था, लेकिन अब वो दिल ही दिल में पछता रहा था, क्योंकि अगर इस जेम्स ने सर सुल्तान को कोई गलत बात कर दी तो इमरान सारी उम्र सर सुल्तान से शर्मिंदा रहेगा। कई बार इसने सोचा कि फ़ोन करके सर सुल्तान को मना कर दे, लेकिन फिर वो इसलिए रुक गया कि सर सुल्तान कहीं नाराज़ ना हो जाए कि पहले इसरार किया और अब इन्हें मना कर रहा है। फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। तुम्हें शौक़ था मुझे इस आदमी से बेइज्जत कराने का, तुम खुश हो जाओ। इसने मुझे धमकियाँ दी हैं कि अगर पाकिस्तान ने पोलैंड के ख़िलाफ़ ज़बान भी हिलाई तो पाकिस्तान की कौमी तनसीबात को तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा। इसने पाकिस्तान को मक्खी मच्छर से भी कमतर कहा है, सर सुल्तान ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में मुसलसल बोलते हुए कहा और फिर एक झटके से राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान समझ गया कि वही हुआ जिसका डर था। पोलैंड के चीफ सेक्रेटरी ने गलत ज़बान इस्तेमाल की है।
اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، یہاں سے پولینڈ اور اس کے دارالحکومت کے رابطہ نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے چند لمحوں بعد رابطہ نمبر بتا دیے گئے۔ چیف سیکرٹری آفس کا نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کیڈل دبایا اور ایک بار پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ PA ٹو چیف سیکرٹری، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مینیجر سے بات کراؤ، جیمز سے بات کراؤ۔ چیف سیکرٹری صاحب جیمز سے، میں پاک ایشیا سے علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، اور سنو، اگر بات نہ ہوئی تو پورے پولینڈ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ عمران نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر آپ بات کراؤ۔ عمران کے لہجے میں غراہٹ کا عنصر مزید بڑھ گیا تھا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ چند لمحوں بعد ایک سرد اور سخت سی آواز سنائی دی، مسٹر جیمز، تم وہ چوہے ہو جو اپنی دم پر ناچ رہے ہو۔ تم نے پاک ایشیا کے سیکرٹری خارجہ سر سلطان سے جو بدتمیزی کی ہے، اس کے جواب میں پولینڈ کو اپنی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تمہاری گردن بھی اسی طرح توڑ دی جائے گی جیسے اکڑی ہوئی گردنیں توڑ دی جاتی ہیں۔ تم اور تمہاری سرکاری ایجنسی وان نے پاک ایشیا کا ایک AB ریز کا فارمولا چوری کیا ہے، اور تم نے سر سلطان سے بدتمیزانہ لہجے میں بات کی ہے۔ اس کا جواب تمہیں جلد دیا جائے گا، عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کیڈل پر پٹخ دیا۔ سلیمان فلیٹ میں موجود نہ تھا، اس لیے عمران اٹھ کر کچن میں آیا۔ اس نے ریفریجریٹر سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور بوتل اور خالی گلاس اٹھائے۔ وہ واپس سٹنگ روم میں آ گیا۔ اس نے یک کے بعد دیگری یخ پانی کے بھرے ہوئے 2 گلاس پیے تو اس کا بگڑا ہوا چہرہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتا چلا گیا۔ اب وہاں جانا ہی ہوگا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2، رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں طاہر، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پولینڈ سے نہ صرف پاک ایشیا کا فارمولا واپس لے آنا ہوگا، بلکہ یہاں کام کرنے والے سوبرز اور کرسیا، جنہوں نے ڈاکٹر احمد، ڈاکٹر تحسین کی بہن اور ان کے ملازم کو ہلاک کیا ہے، کو ایسا عبرت ناک سبق دیا جائے گا کہ پولینڈ کی تاریخ میں ان لوگوں کا صدیوں تک بھلایا نہ جا سکے گا، اور خاص طور پر پولینڈ کے چیف سیکرٹری کو سر سلطان سے بدتمیزی کرنے کی وہ سزا بھگتنا پڑے گی کہ اس کی قبر سے بھی صدیوں تک اس کی چیخیں سنائی دیتی رہیں گی۔ اس لیے جولیا کو فون کر کے ٹیم سمیت تیار رہنے کا کہہ دو، عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے عمران صاحب؟ آپ کو پہلے اس قدر غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ ہوا کیا ہے؟ بلیک زیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے سے شدید حیرت نمایاں تھی، اور پھر جب عمران نے اسے بتایا کہ اس کے اصرار پر سر سلطان نے جب پولینڈ کے چیف سیکرٹری جیمز سے بات کی تو اس نے بدتمیزانہ لہجے میں جواب دیا ہے، جس پر اس نے خود بھی فون کر کے اسے براہ راست سنائی ہیں۔ اب جا کر وہ عملی طور پر بتائے گا کہ سر سلطان سے بدتمیزی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ عمران صاحب، اس مشن پر آپ مجھے اجازت دیں، میں اسے مکمل کرتا ہوں۔ نہیں، یہ عام مشن نہیں ہے، یہ ایسا مشن ہے جس کے ساتھ سر سلطان کی عزت اٹیچ ہو گئی ہے۔ اب میں خود اس مشن کو تکمیل تک پہنچاؤں گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اور ایک بار پھر بوتل میں موجود یخ پانی گلاس میں ڈال کر اس نے گلاس کو اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ یک کے بعد دیگر 2 گلاس پانی پینے کے بعد اس نے خالی بوتل اور گلاس کو علیحدہ موجود چھوٹی میز پر رکھ دیا، اور اب وہ جولیا کو فون کرنا ہی چاہتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بلیک زیرو نے اسے تیار رہنے کا کہہ دیا ہوگا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران بیٹے، تم فلیٹ پر ہی رہو، میں آ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی مشفقانہ آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ وہ اب سمجھ گیا تھا کہ سر سلطان کیوں آ رہے ہیں۔ یقیناً بلیک زیرو نے اس کی کیفیت کے بارے میں سر سلطان کو فون پر بتا دیا ہوگا، اس لیے سر سلطان خود اس کے فلیٹ پر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سلیمان ہاتھ میں شاپنگ بیگ اٹھائے راہداری میں چلتا ہوا سٹنگ روم کے سامنے سے گزرا۔ عمران دروازہ کھلنے کی آواز سن چکا تھا، اس لیے اس کی نظریں دروازے کی طرف ہی اٹھی ہوئی تھیں۔ سلیمان، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ آ رہا ہوں صاحب، سلیمان کی آواز سنائی دی، اور پھر چند لمحوں بعد سلیمان سٹنگ روم میں داخل ہوا۔ سر سلطان آ رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی انتظام ہونا چاہیے، عمران نے کہا تو سلیمان چونک پڑا۔ سر سلطان آ رہے ہیں؟ کیوں، کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، ابھی ان کا فون آیا ہے کہ میں آ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے فون بند کر دیا۔ آپ نے ان کی توہین تو نہیں کی؟ ارے نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو الٹا ان کی توہین پر دل گرفتہ ہو رہا ہوں۔ کس نے توہین کی ہے سر سلطان کی؟ سلیمان پوری بات جاننے پر مصر تھا۔ پولینڈ کے چیف سیکرٹری نے۔ اوہ، ایسا آپ کی وجہ سے ہوا ہوگا،
تم نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا؟ آپ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہے ہیں۔ چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے، آنکھوں میں بھی سرخی ہے۔ اور سر سلطان پوری دنیا کے سیکرٹریز کی بے حد عزت ہوتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عام حالات میں کسی ملک کا چیف سیکرٹری سر سلطان کی توہین کرے، اور سر سلطان بھی بہترین سفارتکار ہیں۔ وہ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے جس سے دوسرا اس طرح ناراض ہو جائے کہ بدتمیزی پر اتر آئے، اور اس بار یقیناً ایسا ہوا ہے کہ تو سر سلطان کو پولینڈ کے چیف سیکرٹری سے ایسی کوئی بات کرنا پڑی ہے کہ وہ سر سلطان جیسے آدمی کی توہین پر اتر آیا، اور سر سلطان اس دنیا میں صرف آپ کے اصرار پر ہی ایسی بات کر سکتے ہیں۔ اس لیے یقیناً آپ نے کوئی ایسی بات ان سے کرائی ہے کہ ان کی توہین کی گئی، اور اس توہین پر آپ کو بھی غصہ آ گیا، اور سر سلطان بھی شاید اسی سلسلے میں یہاں آ رہے ہیں۔ سلیمان نے باقاعدہ پس منظر بیان کرتے ہوئے کہا تو عمران واقعی اس کے درست تجزیے پر حیرت زدہ رہ گیا۔ تم ضرورت سے زیادہ ہی ذہین ہوتے جا رہے ہو، اس لیے میرا خیال ہے کہ اب تمہارے حریرے جبراً بند کرانے پڑیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ میرا خیال ہے کہ اب یہ حریرے آپ کو زبردستی کھلانے پڑیں گے تاکہ آپ کے اندر ذہانت نہ سہی ذہانت کی کوئی رمق تو پیدا ہو سکے، سلیمان نے کہا، اور واپس مڑا ہی تھا کہ کال بیل کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ سلطان ہوں، دروازہ کھولو۔ باہر سے سر سلطان کی ہلکی سی آواز سنائی دی تو سلیمان نے جلدی سے دروازہ کھولا، اور پھر سلیمان نے بڑے مؤدبانہ انداز میں انہیں سلام کیا۔ کیسے ہو سلیمان؟ اب تو تم کوٹھی بھی نہیں آتے۔ میں جلد ہی حاضر ہوں گا صاحب، سلیمان نے جواب دیا۔ عمران بھی سٹنگ روم سے باہر آ گیا تاکہ سر سلطان کا استقبال کر سکے۔ آپ کی اچانک آمد نے مجھے پریشان کر دیا ہے، عمران نے سٹنگ روم میں سر سلطان کو بٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میری وجہ سے اس قدر غصے میں آ گئے ہو؟ میری تو پوری زندگی ایسے ہی معاملات سے نمٹتے ہوئے گزری ہے۔ اگر پولینڈ کے چیف سیکرٹری جیمز نے کوئی غلط بات کر بھی دی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم ایسے معاملات پر سنجیدہ نہ ہوا کرو۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں غصے میں ہوں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ طاہر نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ تم شدید غصے میں ہو۔ اس نے کہا ہے کہ تمہیں اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں نہیں دیکھا گیا، اور یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے میں خود آفس سے اٹھ کر یہاں آیا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ اسی لمحے سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر لے آیا۔ اس نے چائے اور دوسرے لوازمات میز پر رکھنے شروع کر دیے۔ سلیمان، آپ کے آنے سے پہلے مجھے ڈانٹ رہا تھا کہ میں نے آپ سے کیوں پولینڈ کے چیف سیکرٹری سے بات کرنے پر اصرار کیا، لیکن میں نے ایک اصولی بات کی تھی کہ یہ فارمولہ ملکی سلامتی کا فارمولہ نہیں ہے، اس لیے اس پر پاکیشیا سیکرٹ سروس کام نہیں کر سکتی۔ لیکن چیف سیکرٹری نے آپ سے بدتمیزی کر لی، بلکہ اس نے پاکیشیا کے 18 کروڑ عوام سے بدتمیزی کی ہے، اس نے ہمارے پیر ملک سے بدتمیزی کی ہے، اور اسی وجہ سے مجھے اس پر غصہ آ گیا، اور مجھے کئی گلاس پانی پی کر بھی اپنے آپ کو سنبھالنا پڑا ہے۔ بہرحال آپ نے خواہ مخواہ تکلیف کی، میں اب نارمل ہوں، عمران نے کہا۔ سنو، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس فارمولے کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ اس پر کام کیا جائے تو بے شک مت کرو، لیکن اپنے آپ کو نارمل رکھو، ملک اور قوم کو اس فارمولے سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے، سر سلطان نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ آپ کا یہ فکرہ میرے لیے کسی بڑی جاگیر سے بھی بڑا انعام ہے سر سلطان، آپ بے فکر رہیں، فارمولہ واپس آئے گا اور اس چیف سیکرٹری کو آپ سے معافی بھی مانگنی پڑے گی، عمران نے کہا تو سر سلطان بے اختیار مسکرا دیے، کیونکہ وہ عمران کی فطرت سے بخوبی واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جب عمران اس ٹائپ کی باتیں کرتا ہے تو پھر وہ واقعی ایسا کر کے بھی دکھاتا ہے۔